حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ حضرت کی بارگاہ میں نہ کو بندہ آ گیا، عرض کرتا ہے حضرت بڑا پریشان ہوں رزق کے حوالے سے، کوئی وظیفہ بتائیں حضرت۔ آپ نے فرمایا بیلیا اس طرح کرنا، روز تو نے 100 بار استغفار کرنی۔ حضرت جی بڑا طاقتور وظیفہ ہے استغفر اللہ، لیکن شرط اتنی ہے کہ پہلے کسی کے پاس بیٹھ کے سیکھو کرنی کیسے ہے۔ ہم تو جو استغفار کرتے ہیں اس کے لیے پھر استغفار کی ضرورت ہے جی، نہ کوئی ندامت، نہ کوئی شرمندگی، نہ اپنے کیے پہ کوئی پشیمانی ہے حضرت۔ یہ کون سی استغفار ہے؟ اس طرح ہے نا استغفر اللہ، بھائی یہ تو اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اس طرح معافی مانگی جاتی ہے؟ یہ کون سا سٹائل ہے معافی مانگنے کا؟ بس اتنا کرو حضرت، کسی کے پاس بیٹھ کے استغفار کرنے کا طریقہ سیکھ لو، پھر دیکھو استغفار میں طاقت کتنی ہے۔ صرف ہم نے سیکھا نہیں کسی سے، بلکہ یہ تو باتیں دور رہ گئی ہیں۔ 6-7 سال اس گنہگار نے بھی امامت کروائی ہے، بزرگ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو آج تک حضرت مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا۔ وجہ کیا؟ صرف سیکھا نہیں کسی سے۔ اور صرف حضرت میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ صرف ہے محبوب کی امت، نہیں تو ایک ایک کو نام لے کے نکال دیا جائے مسجد، چل نکل تو بھی، چل سلیمان، تجھے تو آج تک ہمارے گھر میں آنے کا طریقہ نہیں آیا، ایسے آتے ہیں۔ 6-7 سال حضرت امامت کر، مسلے پہ بیٹھے ہونا، نمازی آ رہے ہیں، مونڈے چوڑے کی تھے، او بھائی وہ اس چال کی تو باہر اجازت نہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَن تَبْلُغَ الْأَرْضَ وَالْجِبَالَ طُولًا۔ اس چال کی اجازت تو وہ باہر نہیں، تو اس چال سے رب کے گھر میں آ رہا ہے۔ یہ تو صرف محبوب کی امت ہے حضرت، کٹ دے نہیں ہے تو حضرت ایک ایک نو نام لے کے اٹھان چل نکل باہر۔ تو ایسے آتے ہیں ہمارے گھر؟ تو مجرم نہیں؟ تیری چال مجرموں والی تھی؟ یہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، کیا مائیں روز مالک بن دینار پیدا کرتی ہیں حضرت؟ لکھا حضرت حج کے لیے چلے، بصرہ سے حضرت لوگوں نے سواری پیش کی، حضرت نہیں بیٹھے، پیدل چل پڑے۔ لوگوں نے عرض کی حضور بڑا طویل سفر ہے، تو کیا پیدل ہی جائیں گے؟ فرمایا ہاں۔ تو عرض کی حضور وجہ کیا پیدل جانے کی، سواری پہ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ فرمانے لگے یار یہ بتاؤ، اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو سواری پہ جانا چاہیے کہ چل کے جانا چاہیے؟ لیکن صلح کرنے آتا کون ہے مسجد میں؟ صلح کرنے آتا کون ہے مسجد میں؟ ہم تو ایکسرسائز کرنے آتے ہیں، ایکسرسائز کی اور صلح کرنے کون آتا ہے؟ اس لیے پتر بہت ضرورت ہے کہ ہم بہت کچھ سیکھیں، مسجد میں کیسے آنا ہے سیکھیں، ذکر کیسے کرنا ہے سیکھیں، درود کیسے پڑھنا ہے سیکھیں، استغفار کیسے کرنی ہے سیکھیں، مسجد میں کیسے آنا ہے سر نیواں کر کے جھک کے حضرت۔ لیکن حضرت ادھر تو جگہوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، اور نمازی لڑتے ہیں، بخانے نہیں، اللہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد میں اپنے لیے کوئی جگہ مقرر کرنا مکروہ ہے اور تنزیہی نہیں تحریمی ہے حضرت۔ اپنے لیے کوئی جگہ مقرر کر لینا، یہ میری جگہ ہے۔ ساڈا تو میرا تو جڑا حضرت ہوئے نا کہ انہوں کہندے نے ساڈا جڑا موزن ہے، میں تو کدی کدی انہوں اتنے کھلارنا، میں کھلو ہوتے یہ اندر والا کام خراب نہ ہو جائے گا، بدلا کرو جگہ اپنی حضرت، کبھی کبھی وہ پیچھے بھی پڑا کرو جا کے، تاکہ یہ معاملہ نہ بن جائے کہیں حضرت۔ سیکھو حضرت کیسے آتے ہیں حضرت، ہم تو مجرم ہیں حضرت۔ میں نے کہا نا بہت کچھ، یہ ٹنڈ آپ دیکھ رہے ہیں، جمعرات کو یہ چوڑا جو ہے نا واپس آیا ہے مدینہ پاک سے حضرت۔ اور حضرت جی اتنے جہے جنہوں ٹیسٹر لایا نا، میں چیک کریے کی کہندا بھلا، کوئی کہندا ہوٹل نہیں چنگا، کوئی کہندا روٹی نہیں چنگی، استغفر اللہ۔ جنہوں ٹیسٹر لایا حضرت ہوتا نا باتوں باتوں میں، جنہوں ٹیسٹر لایا بھلا کی کہندا حضرت، کوئی کہندا ہوٹل نہیں چنگا، کوئی کہندا کمرے نہیں چنگا۔ اور تو چنگا ہے، تو اپنی بات کر پہلے، اس مبارک خطے کی تو بات بعد میں کریں گے نا، تو پہلے اپنی کر، تو چنگا ہے؟ تجھے تو پھر بلا کے انہوں نے ہوٹل میں کمرہ دیا ہے، بیڈ ہے، تو پھر بھونک رہا ہے کہ کمرہ نہیں چنگا، ہوٹل نہیں چنگا۔ تو بتا تو چنگا ہے؟ تو
तू बेड़ियों के लायक है, तू हथकड़ियों के लायक है, तुझे नारे जहन्नम में जलना चाहिए। और शुक्र कर तुझे उन्होंने अपने शहर मुबारक में बुला लिया। बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, सीखो उलमा से। जिन्नू टेस्टर लाया हजरत जी उथे होटल नहीं चंगा। अल्लाह हजरत ये जो आप उधर जाके करते हैं ना, नहीं चंगा नहीं चंगा, ये तो बातें कल खुलेंगी। लेकिन जो पाक लोग हैं, लिखा है उनको उथे ही गिरफ्त। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा के लिए लिखा है, ये मदीना पाक हाजिर खिदमत थी जी, दही खाने को चाहा, इन्होंने बाजार से जाके दही लिया। वो जब दही खाया ना, दही खट्टा था हजरत, जुबान से बस इतना निकल गया, ओए मदीने का दही अन्ना खट्टा। उथे गिरफ्त हुई है। 6 माह तक हजरत गिरिया जारी करती रही, माफी मांगते रही, सिर्फ एक जुमला जुबान से निकला। 6 माह बाद माफी मिली और आवाज आती है, राबिया तेरी इतनी जुर्रत, और कहना था तो ये कहती दही खट्टा है, ये क्यों कहा कि मदीने का दही खट्टा है? मेरे यार के शहर को बीच में ले आई। ये तो बातें कल होनी है जाके। तू था उस होटल के भी लायक? तुझे काम नहीं अपने याद सुलेमान मिसबाई जो सियालकोट में करतूते खिलार के गया, फिर भी तुझे यार शहर में बुलाया, होटल में कमरा भी दिया। लेकिन क्या है अजीब, बहुत कुछ बेटा सीखने की जरूरत है। मदीना पाक जाना है, पहले इन उलमा के पास आओ, अदाब सीखो जाने के, वहां कैसे जाना है, वहां के मामलात क्या हैं, शहर मुबारक की शान क्या है। ये होटल, ये हजरत किबला, ये साहिवाल जामिया फरीदिया मंजूर अहमद साहब रहमतुल्लाहि ताला, बड़ी खूबसूरत शख्सियत है। उन्होंने हजरत अपनी बड़ी मारूफ ज़माना किताब है मदीनतुर रसूल हजरत, उसमें हजरत ने लिखा है, कहते हैं कि जब कभी भी मस्जिद नबी शरीफ में हाजिर होने के लिए घर से निकलता ना, तो रास्ते में मुझे एक दीवानी औरत मिलती थी, जिसको मैंने ना पागल समझ के गुजर जाना है, पागल है कोई। कहते एक दिन क्या हुआ, ऐसा कुछ कर्म हुआ कि मैं बड़े तवील वक्त तक रियाजुल जन्ना शरीफ में हाजिर रहा। कहते रियाजुल जन्ना शरीफ से उठा और जो है ना मैं बाबे जिब्रील से बाहर और जन्नतुल बकी शरीफ है उधर भी काफ़ी देर कहते मैं बैठा रहा। कहते जब बाहर निकला ना, तो दिल में ख्याल क्या था, मंजूर अहमद कैसा सोना शहर है मदीना पाक, एक वो जन्नत है 7 आसमानों के ऊपर, ठीक है जी। उसमें जाने के लिए पहले मरना पड़ेगा, फिर कब्र, फिर हशर, फिर सवाल, फिर जवाब, फिर मेज़ान, फिर सूरज सवा नेज़े पे, हैं जी, फिर जनाब वो फिर पुल सिरात है, फिर पुल सिरात, फिर भी पता नहीं डायरेक्ट जन्नत का आर्डर होता है कि नहीं होता, कि फिर भी पता नहीं जन्नत का आर्डर होता कि नहीं होता, कि वाया जहन्नम जाना पड़ता है। लेकिन मदीना पाक कैसा सोना शहर है कि बंदा अपनी ज़िंदगी में 2 बार जन्नत की सैर कर आता। फरमाते ये मैं सोच रहा हूँ और चलता जा रहा हूँ। कहते मुझे नहीं पता कब मैं उस दीवानी औरत के करीब आ गया, और फरमाते वो उठ खड़ी हुई और मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे कहती क्या, या अखी ताल इस्मा कलामी, भाई ठहर मेरी गाल सुन, वल्लाहुल अज़ीम अल्लाहु हई व रसूलुहु हई, मुझे अल्लाह की अज़मत की कसम, अल्लाह भी जिंदा है और अल्लाह के महबूब भी जिंदा है। तो कहते कि मैं सोचता जा रहा हूँ कि कैसा सोना शहर मुबारक है, 2 जन्नतें, कभी रियाजुल जन्ना शरीफ, कभी जन्नतुल बकी शरीफ। कहते मैं पता नहीं कब अम्मा जी के सामने आ गया, उठ खड़ी हुई और अपना हाथ मेरे कंधे पे, और बड़ी फसीह अरबी में, जिन्हें कहते ना पढ़ी लिखी अरबी है, एक वो अरबी बोलते हैं ना, वो सानू नहीं समझ आती, वो बोलते हैं इधर, ठीक है, फसीह अरबी हजरत, पढ़ी लिखी अरबी जो है, उसमें उसने कलाम किया, या अखी ताल इस्मा कलामी, भाई ठहर मेरी गाल सुन के जा, तू क्या कह रहा है कि मदीना पाक में 2 जन्नतें हैं, वल्लाहुल अज़ीम अल्लाहु हई व रसूलुहु हई, मुझे अल्लाह की अज़मत की कसम, अल्लाह भी जिंदा है और अल्लाह के महबूब भी जिंदा हैं। और अपने अंदर से ये बात आज निकाल के मदीना पाक में 2 जन्नतें हैं, बल्कि अल मदीनतु कुल्लुहा जन्नतुल फिरदौस, मदीना सारे का सारे जन्नत है। तू ए होटल का रोना रोन डे है, तू जन्नत में आए हैं अल्लाह के बंदे हैं यार।
یا رسول اللہ. آج نہیں تو کل مدینہ, آج نہیں تو کل مدینہ ہے. ماشاء اللہ, واہ جی, کی یاد کرایا ڈاکٹر صاحب نے کہ بڑا پرانا نعرہ ہے. اللہ کرے جی رمضان شریف جی پھر مدینہ مدینہ ہو جائے. اس لیے پتر بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے, سیکھو پہلے بیٹا. اور وہ جو امام اہل سنت نے کہا تھا نا, ارے سر کا موقع ہے ہو جائے, ایویں حضرت چانس ملتا ہے اور بندہ ضائع کر دیتا ہے. مجھے بھی 2017 میں حضرت پہلی بار کرم ہوا اور اس چوڑے نے نا لاچا پہنا ہوا تھا نیچے تہبند, اور اوپر میں نے کھلا سا کرتا, اور وہ بھی کافی دن ہو گئے تھے میں نے چینج نہیں کیا تھا, تو وہ بھی ذرا نا تھوڑا میلا میلا سا ہو گیا ہوا تھا. اسمیل نہیں آ رہی تھی کوئی بھی, ویسے ذرا میلا میلا لگ رہا تھا ذرا. تو کیونکہ اسمیل والا تو بے ادبی ہے نا پتر, اندر جانا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. ویسے وہ تھوڑا پریس بھی نہیں تھا تو تھوڑا نا, تو گنبد شریف کے بالکل سامنے نا میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا اور گنبد شریف کی زیارت کر رہا تھا. کبھی آنکھیں بند کر لیتا, پھر قدرت مجھے کچھ فیل ہوا کہ جیسے نا میری گود میں کسی نے کوئی چیز رکھی ہے. میں نے آنکھیں کھولی تو 8 ریال تھے, دو ریال کے نا نوٹ تھے, 8 ریال تھے. میں نے پہلے ادھر دیکھا کوئی نہیں تھا, جب ادھر دیکھا تو تیزی سے نا ایک بندہ جا رہا تھا حضرت جی. میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑا. بس بے وقوفی میری حضرت. میں نے اس کو کہا تو نے میری گود میں کیوں پیسے رکھے ہیں, میں کو تجھے فقیر نظر آتا ہوں؟ وہ مجھے ادھر سے چوم کے کہتا ہے نہیں, میں نے فقیر سمجھ کے نہیں دیے, میں نے محبت میں دیے. وہ کہہ کے چلا گیا. جب میں بیٹھا نا پھر میں بڑا رویا, لیکن وقت گزر چکا تھا. میں نے کہا چوڑیا تین انہوں نے فقیر بنایا اسی تو آپ ہی نہ کر چڑی ہے, تین انہوں نے فقیر بنایا چوڑیا تو آپ ہی نہ کر چڑی, میں نہیں فقیر کوئی نہیں ہے. بس اسی طرح موقع ملتا ہے اور پھر وہ نکل جاتا ہے. انہوں نے فقیر بنایا, بھیجا, بیٹھا تھا, جا میری چولی پا کے آ, موٹ کے آپ ہی نہ کر چڑی. میں کہ میں کو فقیر تو نے کیا, لیکن گزر گیا موقع حضرت جی. اس لیے پتر سیکھو میرے بچوں, اتھے ایک ایک قدم پہ ایک وکھری دنیا ہے. لیکن کیا ہے, میں نے دیکھا ہے یہ پاکستانی ہوٹل اور روٹی یہ اس میں سے نہیں نکلتے حضرت. اس لیے سیکھو, مسجد میں آنے کا طریقہ سیکھو, مدینہ پاک جانے کا طریقہ سیکھو, حرم میں جانے کا طریقہ سیکھو, ذکر کا طریقہ سیکھو, نماز کا طریقہ سیکھو, درود کا. غرور مروا گیا نا مجھے میرا, غرور مجھے میرا مروا گیا. باقی تو جناب اتھے فقیر, کیا شان ہے اس در کے فقیروں کی حضرت. وہ سوئے لال لزار پھرتے ہیں, تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شاید ہزار پھرتے ہیں. لیکن صرف یہ ہے کہ سیکھتے نہیں حضرت. یہ میں تقریباً 9 دن حضرت جی رہا وہاں. حال اب یہ ہے کہ اللہ حضرت جی پگ نہیں پہننی تھی. وہ ایک دن ہمیں پکڑ بھی لیا ایجنسی والوں نے, ادھر بڑا مسئلہ خراب ہوا. بہرحال آخری دن جی میں جب واپسی تھی تو میں نے نا یہ والی ٹوپی اور منہ پہ نا میں نے کپڑا, اب یہ انگوٹھی بھی ہے نا ویڈیو میں یہ بھی آتی ہے, کسی نے انگوٹھی پہچان لی. وہ حضرت میرے پیچھے آیا تھلے نا پارکنگ سے, تو سلام کر کے کہتا جی مصباحی صاحب. میں جی وہی, تو مجھے تھا کو بات کرے گا حضرت جی, یہ پھر تصویر کھچا لو ایک, کیونکہ مدینہ پاک کی جدائی تھی, میری بھی اس دفعہ کفیت تھوڑی اس طرح کی تھی, بس تھوڑی سختی ہو گئی مجھ سے. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار میں نے 9 دن مدینہ پاک حاضر خدمت رہا ہوں, 1000 لوگ ملے, لیکن ایک بندے نے بھی مجھے نہیں پوچھا کہ حضرت ہمارے بزرگ کا کرتے تھے, بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. میں نے کہا 1000 بندے ملے, ایک بندے نے مجھے نہیں پوچھا حضرت یہ ان کے لیے تھا کہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بس ایک کی گل, تصویر تصویر تصویر, امت پھنس گئی ہے. 1000 حالوں, ایک بندے نے مجھے نہیں پوچھا حضرت کہ کہا ہے انہوں نے کہ بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی,
پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. حضرت تب بھی تھا کہ اب بھی ہو سکتا ہے, اور اگر ہو سکتا ہے تو کیسے ہوگا حضرت. چھن گئی حضرت ہم سے ہماری دولت, وہ جاتا رہا ہمارا سودا ہم سے. اسی لیے تو اقبال نے تب رو کے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. تمنا ہی کوئی نہیں کھول حضرت, تمنا ہی کوئی نہیں کھول حضرت. یہ میں نے پیچھے بھی حضرت عرض کی, حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ مبارک تھا, اور حضرت فجر کی نماز پڑھ کے اپنے وہ سارے اوراد پڑھ کے حضرت مسجد سے باہر نکل رہے, اور ایک نوجوان بھاگتا ہوا فجر کی ادائیگی کے لیے آ رہا تھا, لیٹ ہو چکا تھا. امام صاحب اور آپس میں مسجد کے دروازے پہ ملاقات ہوئی. اب ظاہر ہے جی امام صاحب کا باہر نکلنا اس بات کی واضح دلیل تھی, جماعت ہو چکی ہے. پھر بھی اسے نہیں رہا گیا, پھر بھی پوچھتے حضرت جماعت ہو گئی؟ فرمایا ہاں. وہ تو کب کی ہو گئی؟ تو اس کے اندر سے نا ایک آہ نکل کیا تھا, ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی. سچ بتاؤ یار, میں آپ سے سوال ہے ہمارے پاس آج یہ آہ؟ جماعت چھوٹ جانا تو دور, نماز چھوٹ جائے تو آہ کوئی نہیں حضرت. جماعت کی بات تو بات کی نا, نماز چھوٹ جائے تو حضرت آہ کوئی نہیں ہمارے پاس, ہے ہی نہیں آہ. لیکن حضرت چند ہزار کا نقصان ہو جائے. میں نے بلڈ پریشر شوٹ کرتے بھی سنا ہے, دیکھا ہے, بلڈ پریشر لو ہوتے بھی دیکھا ہے, سنا ہے, دل پھٹتے بھی دیکھا ہے, سنا ہے, برین ہیمریج ہوتے دیکھا ہے, سنا ہے حضرت. لیکن یہاں حضرت ہمیں اندازہ ہی نہیں, ہر روز ہم اپنا کتنا نقصان کرتے ہیں. جس کی تہجد گئی نقصان ہوا نا جی, جس کی فجر کی سنتیں گئی نقصان ہوا نا جی. اور فجر کی سنتوں کا نقصان لکھا ہے, اتنا ثواب ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو حلا ہے فجر کی سنتیں اس کو پر کر دیتی ہیں. ہوا نا کتنا بڑا نقصان. جس نے سنتیں پڑھ کے 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نہیں پڑھا, ہوا نا نقصان. جس کی فجر گئی ہوا نا نقصان. جس کی فجر کی جماعت گئی ہوا نا نقصان. جس نے 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر نہیں پڑھا, ہوا نا نقصان حضرت. اور سنو ذرا نقصان, یہ سبحان اللہ والا بھی میں سنا دوں آپ. محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے, صحابہ حضرت خدمت تھے. محبوب علیہ السلام نے احد کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا, کون ہے تم میں سے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے. اللہ حدیث پاک میں دیکھنے کے الفاظ موجود نہیں ہیں, ظاہر ہے سامنے تو احد شریف حضرت. 4.25 میل جی اس پہاڑ کی لمبائی ہے. وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام بہتر جانتے ہیں. لمبائی 4.25 میل ہے. آپ اندازہ کریں کتنا وزن ہوگا. صحابہ علیہ رضوان نے اس کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے, کون ہم میں سے اس کی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کیا کرے. دریا رحمت جوش میں تھا, فرمایا میرے صحابہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. حضرت جتنا نہیں فرمایا, جتنا زیادہ ہے. کتنا زیادہ ہے پھر اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانے چاہیے. کتنا زیادہ ہے, فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ہو گیا نا نقصان حضرت. جس نے سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کی ہو گیا نا نقصان. جس نے سورہ رحمان کی تلاوت نہیں کی ہو گیا نا نقصان حضرت. لیکن کسی کو اس نقصان کی پرواہ کوئی نہیں. لیکن اس کا کیا نقصان ہوا, صرف جماعت رہ گئی. کیسا سونا دور تھا حضرت. آہ نکلی اندر سے, کہتا ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی. امام صاحب نے دیکھ کے فرمایا اتنا دکھ ہوا ہے. عرض کرتا ہے حضرت اہمی تو آہ نہیں نہ نکلی. فرمایا جماعت سے پڑھی ہے, مجھے سودا کر لے ایک. اس نے کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دے دیتا ہوں, کیونکہ نماز تو نے پڑھ ہی لینی ہے, جماعت ہی رہی ہے نا, وہ میں تجھے دے دیتا ہوں, تو اپنی آہ مجھے دے دے. اس نے عرض کی حضرت ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو ہو سکتا ہے. نے کہا حضرت میں تیار ہوں. فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا 25 یا 27. عرض کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی. امام صاحب تشریف لے گئے, اس نے اندر جا کے فجر پڑھ لی اپنی. وہ جب رات کو سویا نا تو خواب میں دیکھتا ہے کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے, اوے بندیا یہ کیا کیا, اتنا گھاٹے کا سودا کر گیا. وہ جو جماعت رہ جانے کے دکھ میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا, اللہ کو اتنی پسند آئی, تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا ہے.
तुझे 200 रकातें अदा करने का सवाब दिया, इतना घाटे का सौदा कर गया। वो साथ ही आंख खुल गई। उस वक्त तो नहीं था कुछ हो सकता, इंतजार था सुबह का, इमाम साहब के पास जाऊं और सौदा कैंसिल करूं। फजर उसने इमाम साहब के साथ पढ़ी, सलाम अर्ज करता है और अर्ज करता है हजरत वो कल वाला सौदा याद है? फरमाया हजरत कैंसिल करवाना है, आप अपनी जमात का सवाब वापस ले ले, मुझे मेरी आह दे दें। फरमाया ख्वाब सिर्फ तूने नहीं देखा, मैंने भी देखा है। लेकिन आज हमारी आह खो गई है यार, ए आह लबो कि तू जाके यार साड़ी खो गई है। अगर किसी के पास दाढ़ी की दौलत नहीं, उसे कोई दुख नहीं है कि मैं इतनी बड़ी दौलत से महरूम हूं, कोई दुख नहीं कि मैं कितनी बड़ी दौलत से महरूम हूं, कोई आह नहीं है। बल्कि अगू हजरत जी दाढ़ी में इस्लाम, इस्लाम में दाढ़ी, नवियां नवियां गल्लां, तू चोर तू छतर नहीं हजरत जी। बड़ा भाई जी खाटे जी जैसे। और मैंने कहा ना उनकी दुकानें नहीं थी, वो इसलिए इस तरह की बातें किया करते थे। मेरा एक बड़ा दोस्त है हजरत जी, हर साल एक तो कैमरे की वजह से बड़ा मसला खराब होता है, वो वो नहीं वैसे फिर बातें जाती हैं ना, फिर दो कहते हैं हजरत तुझे गल लगे कर छड़ दे। वो हर साल माशाल्लाह रमजान में, लेकिन दाढ़ी की दौलत से महरूम है। मैंने एक दिन उसको कहा, मैंने कहा भाई जी दाढ़ी क्यों नहीं रखते? नहीं मेरे पीरा ने आखे ही नहीं है ये। मैं ला की मैं तेन आखा, मैं भाई क्या हैसियत है तेरी या मेरे पीर की? जो पीरा ने आख छड़िया तो फिर गल केड़ी मगर रह गई है। मुझे कहते मेरे पीरा ने आखिया ही नहीं मैनू, जो पीर आखणगे तो मैं रख लवांगा। नहीं हजरत जी, ये मेरे हकीम साहब फरमाया करते थे, बेलिया ए कख रख ले, बेलिया कख रख ले। वो किसी ने की थी हजरत की होएगा कख रखिया? फरमाया फिर उस दिन तेरा भी कख रह जाएगा। है सुन कर सुन बेटा, आज अगर सुलेमान मिसबाही दाढ़ी रख के कोई गलत काम कर रहा है तो ये बहाना आपका नहीं चलेगा कि आपको दाढ़ी नहीं रखनी पड़ेगी, आपने दाढ़ी नहीं रखनी। मैं अगर दाढ़ी रख के गलत काम कर रहा हूं, मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आपको रखनी पड़ेगी और आपको रखनी चाहिए भी। या आपको कल पता चलेगा जाके हजरत क्या जेडे सी हजरत जी पैसे दे के लुहांदे रहे हैं, किडे कीमती कख सन हजरत जी, किडे कीमती कख सन हजरत। खूब पुत्र अपनी बीवियों से प्यार करो, रज के प्यार हजरत इनके साथ। लेकिन बस इतना पुत्र याद रखना, इनका प्यार अल्लाह और अल्लाह के रसूल के प्यार पे गालिब ना आ जाए। नाज उठाओ, नखरे उठाओ, लाड करो। मेरे महबूब ने फरमाया तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के साथ बेहतर है। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा अपनी बीवियों के साथ बेहतर हूं। लेकिन पुत्र चेहरे इस तरह के ना बनाओ जो इनको पसंद है, चेहरे उस तरह के बनाओ जो उनको पसंद है। प्यार रज के। मैं आप जिथे हजरत जी 1000 लगता मैं 2 लगाता हूं, उसका हक है जी। लेकिन हजरत इत्थे कोई कंप्रोमाइज है ना बीबी, नहीं तो सोहने लगते तो 1000 वारी ना लगी है, उन्होंने तो लगने है ना। तू कौन है बीबी, तेरी क्या हैसियत भाई? और तो कोई वजह नहीं ना रखने की। हजरत आपस में बैठे हुए हैं, ये कहते मैं कैमरा बंद करवा छड़ना, आपस में बैठे थे सारे, ना रखने की कोई और वजह हो तो यही वजह कि जी उन्होंने जरा मुंडा लगना है। चलिया उन्होंने मुंडा लगता ना मारिया जाए, उन्होंने गुलाम लग, उन्होंने गुलाम लग। खूब मेरा बच्चा अपनी बीवियों से प्यार। लेकिन अभी ये इस लेवल पे नहीं आई कि उनको महबूब के मुकाबले में ले आए हजरत जी। इनका लेवल ही कोई नहीं है हजरत जी महबूब के। वही 4 दिन मैं कैमरा लगा, अल्लाह माफ करे, कि दिन बीवियां ने कोई रास्ता रोक के धरना देना है मेरे खिलाफ। ये पुत्र 4 दिन मुंह न धोए, देखे कोई ना इनको। आज करीमें बंद हो जाए, बड़ियों के भेद खुल जाए इधर। आज बड़ियों को मेकअप ने छुपा रखा है। लेकिन कुर्बान जाऊं, वो थे जिन्हें देख के देखने वाले क्या करते थे। मेरी अम्मा आयशा फरमाती हैं वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी हजरत। और ये हुस्न यूसुफ का आलम था। लिखा है जब जनाब यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम गलियों से गुजरते, आपके रुखसारों की जो चमक थी वो दीवारों पे पड़ा करती थी हजरत। हुस्न यूसुफ हजरत, कैद पड़ गया, खत्म हो गया सारा कुछ। आके अर्ज की हुजूर उनकी करिए, फरमाया सारा मिस्र बुला लो बाहर। सारा मिस्र बाहर आया। हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम टेरेस पे तशरीफ ले आए और अपने रुख से हजरत ने निकाब उठाया। ये लिखा है हुस्न यूसुफ में महवियत का आलम था। ये हुस्न यूसुफ की चाशनी थी कि मियां मोहम्मद बख्श फरमाते 3 महीने रज्जी खलकत वेख यूसुफ की नानी जिना मुहम्मद
भी डिठा रज्जे दो ही जानी। ये हुस्ने यूसुफ को 3 महीने मिस्र वाले भूख ही नहीं लगी है। ये है अल्लाह है अल्लाह हज़रत जी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस हुस्न का तज़किरा फरमा रही हैं, अभी उस हुस्न मुबारक पे कई हजार पर्दे थे हज़रत। उसने यूसुफ पे कोई पर्दा नहीं, अभी पर्दा था इधर। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो उलमा यहूद में से हैं, अभी इस्लाम नहीं कबूल किया कोई भी। महबूब अलैहि सलाम मदीना तशरीफ लाए, आप फरमाते मैं देखने के लिए गया, कहते जैसे ही पहली नजर मेरी आपके चेहरा अनवर पे पड़ी, बेसाख्ता जुबान से निकला, वो इतना सोना चेहरा किसी सच्चे का ही हो सकता है। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। और आला हजरत ने तो कमाल कर दिया, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, तस्वीर क्या ही अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। और हजरत जी कमाल लिखा जी मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैनू है शेर मेरा कदी कदी दिल करता है इनू तस्वीर ते पढ़ी है हजरत जी। लिखते क्या है, फरमाते हैं लब्बा सुरखा खां के लाले यमन। इत्थे तो सुर्खियां लगदियां ना लाल करने लई, लेकिन हजरत ये महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लब्बा सुरखा खां के लाले यमन, चिट्टे तंद मोती दियां हैन कलियां हैं। और हजरत जी कितने नहीं लिखा था कि जब वो उन्होंने वो उंगलियां काटी तो बाद में को आहो बका भी की, कुछ चीखो पुकार भी, हाय हाय वड कतियां उंगलियां, ना 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 ना, क्योंकि ताना दिया था ना जुलैखा को, वकाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्राअतुल अज़ीज़ तुराविदु फताह अन नफ्सा कद शगफा इन्ना लनराहा फी दलालिम मुबीन। ताना देता उन्होंने, अच्छा फिर कल मेरे घर माफल है, तुम सब ने आना है, और माफल का लुबे लबाब ये होगा तुम्हें सेब दूंगी, छुरियां दूंगी, और काटना तुमने तब है जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएं और अपने रुख से निकाब उठाएं, फिर सेब कटेंगे। अब कुरान कहता है सब कुछ उसी तरह हुआ। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, वो उंगलियां जो सेब पर थीं भूल गई सारा कुछ ही, सेब काटने के बजाय वक़त्तअना अयदियहुन, उंगलियां कटियां। उंगलियां काट के वो ये नहीं कहती हाय हाय उंगलियां वट बैठियां, बल्कि अगू कहते वकुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, ये तो कोई इंसान है ही मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो को अल्लाह का इज्जत वाला फरिश्ता है। अम्मा आयशा फरमाती हैं वो औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी, अगर मेरा महबूब देख लेती तो अपने दिल काट लेती हैं। और फिर तो लिखा किसी शायर ने, कमाल कहते हैं ऐ जुलैखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, ऐ जुलैखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, उन पे सर कटते हैं दाएं और उन पे उंगलियां, वहां देख के कटी भी तो उंगलियां, इत्थे बगैर वेखिया इल्मुद्दीन ने सिर दे चढ़िया, इत्थे बगैर वेखिया इल्मुद्दीन ने सिर दे चढ़िया, इधर बगैर देखे ही मुमताज कादरी ने सर पेश कर दिया। ना पुत्र खूब अपनी बीबियों से मोहब्बत नहीं पुत्र, चेहरा उन्हें बनाना जड़ा उन्होंने पसंद है नहीं पुत्र, इन्हें जो भी है कि नून दे मुकाबले, हाँ वो है हमारा मकसद बेटा, हम उनके गुलाम हैं, हम उनके नौकर हैं। सोना मेरे बच्चे जितने सारे सोना करके मैं अपना हक अदा, फिर भी मैं जदू आवांगा मैं तुहानू कहंदे ही रहना, भावें तुसीं गुस्सा पे करो, लेकिन पुत्र कल खुदा ना करे कल तुम में से कोई शख्स एक भी बंदा इस हालत में नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसको जानना पड़े कि चेहरे पे दाढ़ी शरीफ ना हो, लेकिन फिर तू ही कहना यार ताहिर साहब ठीक ही कहते, फिर कहना डॉक्टर साहब ठीक ही कहते, फिर तुम कहना है हजरत साहब ठीक, कुरान कह रहा है जी, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। क्यों हजरत साहब सूरह फज्र कुरान कह रहा है, फिर उस दिन तुम की कहना है, अल्लाह ना करे आप में से एक भी हो, फिर कुरान कह रहा है, फिर उस दिन क्या कहना है, यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, काश मैं मान नहीं हुंदी और मैंने कर लिया होता, लेकिन तब वक्त गुजर गया होता। कुरान कह रहा है, अपने आप करूं नहीं दसिया मैं, कुरान कह रहा है जिसने नहीं ना मानी, फिर कुरान कहता फिर उस दिन बंदे क्या कहेंगे, यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती,
اور حضرت اس کو اور آسان کر کے بیان کیا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. کمال کیتا جی آپ نے. اب فرماتے کوئی بادشاہ تھا اور اپنے نا شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, ساری کابینہ حضر خدمت تھی, حضرت سامنے نواء اقسام کے میوے بھی پڑے ہوئے تھے, گفتگو بھی ہو رہی تھی, موسم بھی انجوائے کیا جا رہا تھا, ساتھ نعمتیں بھی. وہ بادشاہ کو نا دور ایک بابا جاتا دکھائی دیا, تو بابا دیکھ کے نا بادشاہ کو شرارت سوجی. وہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے اوئے آج تنوں بابے دا شغل نہ مخاما. اب کون تھا حضرت جو اس کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ سب نے کہا جی 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 جی. پیچھے کھڑے سپاہی نے کہا جاؤ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لا. بابا آ گیا. مولانا روم فرماتے ہیں بادشاہ نے اپنی جیب سے نا سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو پکڑا کے کہا بابا جی مجھ سمیت سب کو دیکھیں جتنی میری کابینہ بیٹھی ہے, جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے نا رومال اس کی گود میں رکھ دیں. وہ بابا کو میرے یار نہیں بابا کے ایویں وال چٹے کر لے, نہیں, اس بابے نے کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بال سفید کیے تھے. اور جس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا ہو نا وہ بابا بھی پھر بابا ہی ہوتا ہے. بابے نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا, رومال اپنی جیب میں ڈالا اور واپس چلا گیا. بادشاہ حیران رہ گیا. اس نے کہا ہے بھائی میں نے اس کا شغل لگانا تھا, یہ تو میرا ہی لگا گیا. اب بات آگے بڑھ ہی نہیں سکی, ختم کر دی اس نے. اب اس کو تو تھا یہ کسی کی گود میں رومال رکھے گا پھر اب بادشاہ بات آگے چلائے گا, بات ہی نہیں آگے چلی. لیکن مولانا روم فرماتے ہیں کچھ دن گزرے اور بادشاہ کو کسی نہ سمجھ میں آنے والی بیماری نے پکڑ دیا. بڑا علاج ہوا. جب بیماری نہیں سمجھ آئی تو پھر علاج کیا ہونا تھا. بہرحال طبیب کوشش کرتے رہے لیکن بادشاہ روز قریب المرگ, روز قریب المرگ, موت کے قریب جاتا گیا وہ, اور آخر بالکل کمزور ہو گیا. طبیبوں نے دوائیاں بند کر دی اور انہوں نے کہا بھائی ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ بڑا بھی نہ تو 3 دن دیکھے گا, چوتھا نہیں. ٹھیک ہے جی. اب فیصلہ یہ ہوا بھائی دن جو 3 رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو ایک دن رعایا کی اور بادشاہ کی ایک آخری ملاقات کروا دو. بادشاہ کے لیے ایک پلنگ بنوایا گیا, اس کو پلنگ پہ لٹایا گیا اور اس طرح کا راستہ بنایا گیا. ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا. اب انہی میں نا رومال والا بابا بھی آ گیا. اب کیونکہ ایک ملاقات ایک تھی, دوسرا بادشاہ تھا بیمار, اس کو بابا نہیں تھا یاد کوئی. بابا نے آ کے السلام علیکم کہا, بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا. بابا کہتا ہے بادشاہ سلامت, بڑا شور ڈال رکھا ہے, کدھر کی تیاریاں ہیں؟ بادشاہ رو پڑا. اس نے کہا بابا جی بس ایک سفر پہ جانے لگا. تب بڑا رونا آتا ہے بندے کو, میری گڈی, میرا کار, میری بڈی, میرے بچے, میرے بینک وچ پیسے, میریاں پیلیاں, میریاں زمیناں, لیکن تب وہ کچھ نہیں سکتا. اللہ حضرت جی یہ بھی ہمارا اپنا قصور ہے. انہوں نے منع کیا تھا بندے رہنا ضرور, دل نہ لائی, تنگ ہوئیں گا, ساڈے کو لانا ہی ساڈے نال ہی لائی. میں حضرت وہ برطانیہ تھا نا, ہر بندہ مجھے پوچھے حضرت کتنے دن قیام ہے؟ میں لے میرا قیام یاد ہی, اپنا نہیں یاد کسی نے. میرے بھی سارے نے پتا کہ انہیں واپس جانا ہے, اپنے لوگ نہیں کسی نے پتا, اپنا بھلے پے ہیں سارے. لیکن ایک جو بات اچھی بھی لگتی تھی کہ دیکھو اللہ حضرت سارے مسافر ہیں, سارے اندر ہی کوچ ہے تو, لیکن کیا ہے نہیں بات مانی. انہوں نے منع کیا تھا بندے یہ جو زمین ہے نا یہ تیرے پیر کے نیچے ہے, اس کو پاؤں کے نیچے ہی رکھنا, کہیں زمینوں کو اٹھا کے دل میں نہ لے آنا, تنگ ہونا تو. اسی گل نہیں منی, زمینیں اٹھائیں, پیلیاں اٹھائیں, اٹھا کے دل میں رکھ لیں. پھر نقصان کیا ہوا, پھر انہیں زمیناں تے پیلیاں نے میرا ککھ بھی نہیں رہن دیتا. پھر انہیں زمیناں لی میں کدے نہ نہیں لڑیا, پرا دا گلمہ پھڑیا, پین نو ترو کے کچہری لے گیا, مامے نہ لڑیا, خالہ نہ لڑیا, پھوپھو نہ لڑیا, چاچے نہ لڑیا, تائے نہ لڑیا, کچھ رہنے دیا اس زمین میں. اور ایسے بے وقوف ہیں لڑ اس زمین کے لیے رہے ہیں جو آج تک جاتے ہوئے کندھے پہ اٹھا کے قبر میں کوئی بھی نہیں لے کے گیا. ایسے بے وقوف ہیں اس زمین کے لیے جس کا پتہ ہے میری اللہ جدنا لڑنیا ہو سکتا ہے, مرن تو بعد قبر تے آ کے یاسین پڑھی جائے.
منع کیا تھا بندے زمین پاؤں کے نیچے ہے, پاؤں کے نیچے رہنے دینا, دل میں نہ لانا اٹھا کے. اور تیرا دل اتنا عام نہیں اس میں پہلیاں, اس میں گڈیاں, اس میں کھوتے, اس میں گھوڑے رہیں, نہیں, تیرا دل بڑی خاص ہے, میں رہوں گا میرا محبوب رہے گا. اللہ حضرت نے اسی طرح اشارہ دیا نا, فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, اے ہم اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جس دل میں وہ نہ ہو. حضرت لیکن اسی کوئی نہیں منی, جیڑا حضرت جی وڑدا سی نا سی سارے ہی واڑ دے نے, سارے ہی رہندے نے ساڈے دل وچ, لیکن جنہوں نے رہنا تھا وہ کوئی بھی نہیں ہے. ہم نے بات نہیں مانی. پتر ہاتھ جوڑ کے جی پیر دے تھلے وے, پتر تھلے ہی رکھو سو, دل سے نہ لے آؤ چک کے. تم مکان میں رہو, مکان کو کیوں دل میں رکھ رہے ہیں؟ اس پہ بڑی تفصیلاً گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ صبح ورکنگ ڈے بھی ہے تو میں زیادہ امتحان ہے آپ کا نہیں, بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے. علینا الا البلاغ المبین.